دعوت دینا چاہوں گا ہماری اس بار کی، اب اس ملک پاکستان کی ایک جرأت مند، قوت والی، طاقت والی آواز، اپنی بڑی بہن جناب میڈم ربیہ باجوہ صاحبہ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، فارمر وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، کیا پائیں اور آج کے موضوع کے اوپر اپنا اظہار خیال کریں۔ محترم جناب صدر آصف نسوانہ صاحب، نائب صدر صاحب عبدالرحمان رانجھا صاحب، فاروق الیاس چیمہ صاحب اور حام اللہ صاحب، ہماری اس کیبنٹ نے جس طرح اس کٹھن اور مشکل وقت میں اپنا سال گزارا ہے، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور خاص طور پہ صدر محترم جناب آصف نسوانہ صاحب، آپ نے جس طرح وکلا کاز کو اور پروفیشنل گروپ کی آئیڈیالوجی کو لے کر چلے ہیں اور اس اتنی خوفناک آمریت کے اندر آپ اب وکلا کے لیے اور پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی، میں صرف 2 باتیں کروں گی کہ یہ جو مارشل لا اس وقت پاکستان کے اندر ہے، یہ بنیادی طور پہ سیاسی جماعتوں کے اوپر تو اٹیک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ براہ راست آپ کی جوڈیشری اور وکلا کے اوپر ایک اٹیک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی منصفانہ تھوڑا بہت بھی عدالتی سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا کہ جو بنیادی حقوق کو تحفظ دے دیا کرتا تھا، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ اور دیگر آئینی عدالتیں جو تھیں وہ جو آئینی حقوق اور سیاسی حقوق تھیں ان کو کہیں نہ کہیں پروٹیکشن دیتی تھی، انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے اس کو مکمل ختم کر دیا۔ اسی طرح آپ اگر ادھر ہائی کورٹس میں دیکھیں تو صورتحال یہ ہے، انہوں نے انصاف کا حصول اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اتنی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر آپ کی پٹیشنز کے اوپر اعتراضات لگتی ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ادھر پچھلے سال تقریباً 76,000 کے قریب ریٹ پٹیشنز دائر ہوئی اور 2.25 لاکھ کے قریب ان کے اوپر اعتراضات لگے۔ یہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیگل پروفیشنز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ وکلا دشمن قوتیں ہیں، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر جیسے انہوں نے ایک پارلیمنٹ بنائی تھی، ایک ڈمی پارلیمنٹ بنائی، جعلی مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ بنائی، اسی طرح یہ عوام کا جو جیسے مینڈیٹ چھینا، اب یہ وکلا کا مینڈیٹ چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی بار ایسوسی ایشن جو اس وقت رول آف لا کے اسٹرگل کو، جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف جدوجہد کو لیڈ کر رہی ہے، وہاں پر یہ انتخابات نہیں ہونے دیتے۔ ادھر کی دلیر قیادت سے جس میں عامر گوڑائت صاحب ہیں جنہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا، اور ہمارے دیگر ساتھی اور قیادت ہے، انہوں نے یہ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ اسی طرح GHQ کے ساتھ بیٹھی ہوئی اسلام آباد بار کی جو ابھی آپ نے دیکھا انتخابات ہوئی ہیں، وہاں پر بھی ان کے کٹ پتلی واجد گیلانی کی صورت میں موجود ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں، انہوں نے ادھر کا الیکشن سیبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ تو میں اپنے وکلا کمیونٹی سے کہوں گی کہ دیکھیں، ہم نے ادھر کھڑے ہونا ہے، ہم نے ہر صورت اس جدوجہد کو لے کر آگے چلنا ہے۔ یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے عوام کے حقوق کا مسئلہ ہے، ہمیں کسی صورت سرنڈر نہیں کرنا۔ اور یہ ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی، نہ ایوب ادھر رہا، نہ یحییٰ رہا، نہ یہاں پر ضیاء الحق رہا، نہ یہاں پر جنرل باجوہ رہا، نہ یہاں پر مشرف رہا، نہ یہاں پر تم رہو گے۔ اس کے ساتھ ابھی جو وزیر اعظم ہم چلے، ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ جو سلوک ان کے ساتھ جیل میں کیا جا رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے آج پھر پاکستان کا ایک وزیر اعظم کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، وہ نام لے کے کہتا ہے کہ ان جرنیلوں سے میری جان کو خطرہ ہے، ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص، ایک وزیر اعظم پاکستان کا شہری جس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جاتا ہے۔ کل آپ نے ایک وزیر صاحب کا بیان سنا کہ جو کہتے ہیں کہ وہ تو ڈیل نہیں کر رہا۔ کیوں ڈیل کرے کوئی سیاستدان ڈیلر نہیں ہے کہ جو تم سے ڈیل کرے۔ سیاستدان عوام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہی سیاستدان کا کردار ہوتا ہے، وہی جمہوریت لے کے چلتا ہے، جمہوری قوتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، تو وہ کیوں ڈیل کرے گا۔
اسی طرح ہم نے ہمیشہ کہا کہ 9 مئی کے ایک مشکوک واقعے کے اندر جن لوگوں نے ڈیلیں کی ان کو انصاف مل گیا، ان کٹ پتلی عدالتوں سے انصاف ملا، اور جو لوگ پاکستان کے عوام کے لیے، رسولوں کے لیے کھڑے رہے وہ آج بھی جیلوں میں پڑے ہیں۔ ہمارا ساتھی افضال عظیم پہاڑ، ان کو 10 سال کی سزا ہوئی۔ ہمارا ساتھی جو کینسر پیشنٹ ہے رانا عظیم، اس کو 40 سال کی سزا ہوئی۔ ہمارا ایک ساتھی جو دانیال ہے وہ لاپتہ ہے بہت دنوں سے۔ اسی طرح ہماری بہن جو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، ان کو جس ٹویٹ کے اوپر سزا دی گئی بڑا شرمناک ہے۔ میری ان کی والدہ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہادی چٹھا 10 دن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان دونوں کو کہاں پہ رکھا گیا ہے، اور وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ان کو رکھا گیا۔ تو یہ بالکل مذاق ہے آپ کے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے بھکلا کے ساتھ۔ ابھی کل مظہر عباس صاحب کا میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے، بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے بات کی کہ پاکستان میں جو حال اب میں صحافت کا دیکھ رہا ہوں، میں نے کبھی صحافت کا اتنا برا حال نہیں دیکھا۔ تو عظیم ساتھیوں، جو حال پورے پاکستان کے ہر ادارے کا ہے، ہم نے وہ حال کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عدالتیں بنائیں، ایک نام نہاد کٹ پتلی ایک عدالت بنائی جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں۔ اس کورٹ کے ہوتے ہوئے اس وقت جو صورتحال آپ کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کی جا رہی ہے، CCD لوگوں کو مار رہی ہے۔ ایک ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئی ہے کہ 8 ماہ کے اندر تقریباً 1000 کے قریب 900 کچھ بندوں کو انہوں نے قتل عام اس کا کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ڈیو پروسیس ہو ملک کے اندر، جو ملزم ہے اس کو قانون کے تحت کٹائرے میں لائیں، اگر وہ مجرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا دیں، لیکن جب اگر آپ ریاست گولیاں مارنے لگ جائے گی تو پھر میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو بس ہم یہ چاہتے ہیں، بلوچستان کی بات کریں، بلوچستان کے ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان سے میرا مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی عمل کو نہیں چلنے دیتے، سیاسی جماعتوں کو نہیں چلنے دیتے، اور وہاں پر بھی کٹ پتلیاں بٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ پورے پاکستان کے اندر سے جو سیاست ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اپنی بار کا مینڈیٹ ہے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم پھر اعادہ کرتے ہیں، دیکھیں ہماری اس کیبنٹ نے، ہماری لاہور بار نے گزشتہ، اور جب ہم لوگ تھے 3 سال پہلے میں کیبنٹ میں تھی، ہم سب نے کوشش کی کہ ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ ہر جمعرات کو آج بھی مال روڈ پہ ریلی نکالی جاتی ہے، وکلا صاحبان نکلتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو بھی پرامن جدوجہد کے ذریعے اپنے حقوق کو چھیننا پڑے گا، کیونکہ یہ ریاست آپ کے حقوق کو سلب کر رہی ہے، تو آپ کو اپنے حقوق کو چھیننے کے لیے پرامن جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور آخر میں ہمارا پھر وہی پیغام ہے کہ نہ ہم نے کبھی سرنڈر کیا۔ پوری دنیا میں وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ جمہوریت کا فخر ہیں، اور یہ جس طرح مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، ہم ان کو بھی خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے وکلا تحریک میں بھی ہمیں دھوکہ دیا، جب پاکستان کے اندر کرائسس آیا تم نے وکلا کو دھوکہ دیا، اور آج بھی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے تم نے عدالتوں کو ویران کر دیا ہے، پاکستان کو سیاسی ورکر اور پاکستان کے شہریوں کو لاوارث کر دیا ہے۔ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، مجھے ہرگز کوئی مایوسی نہیں ہے، پورا پاکستان اس نظام سے نفرت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ جس دن پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو کے پرامن جدوجہد کے لیے باہر نکلیں گے، یہ نظام جو ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ٹھہرے گا۔ بہت شکریہ۔